ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله سبحانه وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو بزرگوں بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے. ہمیں یہاں سے سامنے جانا ہے، آگے جانا ہے. ہمارا منزل آخرت ہے. دنیا کو اللہ تعالیٰ مختصر وقت کے لیے پیدا کیا اور آخرت کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے پیدا کیا. آخرت میں انسان ہمیشہ رہے گا. دنیا کی زندگی یہ دھوکے کی سامان ہے اور بہت تھوڑی وقت کے لیے ہے. لیکن شیطان جو ہے اس کو بہت مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. لوگ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں اور پھر دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مالی ولی دنیا اللہ کرا کے بن استدل تحت شجرہ ثم راحا. میرے دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں تو ایک سوار کی طرح ہوں جو راستہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے تو کسی درخت سایہ دار درخت کے نیچے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں، پر جب تھکن دور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے منزل کی طرف چلتا ہے. میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور فرماتے ہیں ان العیش عیش الاخرہ، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. تو میرے بھائی اور بزرگوں، لیکن شیطان جو ہے اس کو اتنا مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں. اس دھوکے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور ہوشیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں نبیوں کو
انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگوں دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، یہ دنیا دھوکے کی سامان ہے، اصل زندگی تمہارا آخرت کا ہے، آخرت بنانے کے لیے تم آئے ہو، تم میں ہوشیار وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو یہاں رہ کر اپنا آخرت کے سامان بنائے، اپنے آخرت کی تیاری کرے، اور وہ آدمی دھوکے میں ہے جو یہاں کے زندگی کی دھوکے میں پڑ کر آخرت کو بھول گیا اور آخرت کی تیاری سے غافل ہو گئے ہو۔ یہ تو دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے انسان ہیں۔ تو ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور انہیں ہوشیار کرتے تھے کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آؤ۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمارا یہاں آنا اور یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت ہمارا زندگی کا مقصد بنے اور آخرت کی تیاری کرنا یہ ہمارے قابو میں آوے، آخرت کی تیاری ہمارے قابو میں آوے۔ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں ہوشیار اور عقل مند وہ آدمی ہے جس نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال میں مشغول ہو گئے، دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے۔ یہ سارے جدوجہد، محنت اور اللہ کے راستے میں نکلنا اور چلنا اور محنت کرنا اس لیے ہے تاکہ ہم دنیا کے دھوکے سے نکل جائیں اور آخرت ہمارے سامنے آ جائے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم لوگ دنیا کو ترجیح دیتے ہو آخرت پر، حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے اور ہمیشہ کی ہے۔ دنیا چند دن کی سامان ہے، ختم ہونے والی ہے، ختم ہو جائے گی، اور آخرت ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو عقل مندی کی بات یہ ہے جو چیز ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس کے پیچھے محنت کریں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ کم عقلی کی پہچان ہے کہ انسان ہمیشہ رہنے والی کی زندگی کو بھول جائے اور وقتی یہ دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد بنا کر اس کے حاصل کرنے میں لگ جائے، یہ کم عقلی ہے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے، اے لوگوں اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر زندگی گزارو، آخرت تمہارا مقصد زندگی ہے اور آخرت تمہارا منزل ہے، اور وہ آخرت کے سامان کی تیاری کرو، اور آخرت کے سامان ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ تمہارے عقل مندی کی پہچان ہے کہ تم آخرت کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے۔
یہ عقل مندی ہے، اور یہ کم عقلی ہے کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی اس وقتی زندگی کے پیچھے اپنی تمام محنت اور جد و جہد ختم کر دو، تو حاصل کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، چھوٹنے والی ہے، چھوٹ جائے گی۔ جتنا بھی انسان کوشش کرے دنیا جمع کرنے کا، دنیا حاصل کرنے کا، موت کا آنا لازمی ہے۔ موت آئے گی تو سارے چھوٹ جائے گی۔ قارون کتنے بڑے مالدار تھے، لیکن کیا کام آیا؟ موت آیا تو سب چھوٹ گیا، ختم ہو گئے، اور اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا اور مٹی میں دستے رہے، قیامت تک دستا رہے گا اپنے تمام ساز و سامان کے ساتھ، تمام مال اسباب کے ساتھ۔ تو کیا کام دیا ان کی؟ دھوکے کھا گئے وہ دنیا سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بھی اللہ کے بندوں پر احسان کر، اللہ کے بندوں کی خدمت کر۔ لیکن اس نے نہیں مانا، وہ اڑے رہے اپنی ضد پر، اور موسیٰ علیہ السلام پر تہمت دینے لگے۔ تو آخر اللہ تعالیٰ کی عذاب آ کر پکڑے، تو ان کا مال و اسباب کوئی کام نہیں آیا۔ اس طرح دوستو فرعون کی حکومت کی اتنی بڑی حکومت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی، اور 400 سال تک حکومت چلے، کبھی سر کا درد بھی نہیں ہوا۔ اس نے ان چیزوں کو اپنا کمال سمجھا، اور پھر وہ بڑائی جانے لگے اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے سارے لشکر، لاؤ لشکر کے ساتھ، تمام اسلحہ کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیا، ختم ہو گئے۔ اب ان کو جو ہے دھوکہ کھولا، اب یہ کہنے لگے کہ آمن برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرشتے ان کے منہ میں کیچڑ ڈالتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ کہے کہ الآن، ابھی تمہیں پتہ چلا، ابھی تم ایمان لا رہے ہو، اس وقت کی ایمان تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ تو دھوکہ تو موت کے وقت کھلا، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ خوش قسمت لوگ ہوا ہے جو موت سے پہلے موت کے بعد آنے والے سامان کی تیاری کرے۔ موت کے بعد آنے والے سامان کیا ہے؟ ایمان ہے اور اعمال صالحہ ہے۔ جو آدمی اپنے ایمان کی اور اعمال صالحہ کی تیاری کرے، اپنے ایمان بنائے اور اعمال صالحہ حاصل کرے، تو اللہ تعالیٰ
اس کا بہترین بدلہ تو آخرت میں دیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اچھی زندگی اور رحمت و برکت والی زندگی عطا فرمائیں گے، ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیشہ کی زندگی جنت والی اور ناز و نعمت والی زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ امن و سلامت والی زندگی عطا فرمائیں گے، ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے۔ اس ایمان اور اعمال صالحہ کو حاصل کرنے کی یہ محنت ہے۔ اس محنت سے ایمان بنے گا اور ایمان اعمال کی طرف لے جائے گا، اچھے اعمال کی طرف لے جائے گا۔ تو دعوت سے ایمان بنتا ہے اور ایمان اعمال کی طرف لے جاتا ہے، اچھے اعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان لائے اور اچھا اعمال کیے، یعنی ایمان اچھا اعمال کی طرف راہبری کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس دعوت والی محنت کے ذریعہ ایمان کو حاصل کرنا ہے، اور جتنا ایمان حقیقت کے ساتھ دلوں میں اترتا چلا جائے گا، اتنا ان کی زندگی اعمال صالحہ سے مزین ہوگا، اس کی زندگی میں اعمال صالحہ آئے گا۔ جتنا وہ ایمان کے پیچھے محنت کر کے ایمان کو طاقتور بنائے گا، ایمان ان کو اللہ تعالیٰ کے اوامر پر اور اللہ تعالیٰ کے اوامر کی طرف رہبری کرے گا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی نواہی سے اور منہیات سے اور ممنوعات سے روکے گا۔ جتنا ایمان حقیقت کے ساتھ اور اپنی صفات کے ساتھ دل میں اترتا جائے گا، اتنا ان کے اندر خوف خدا، خشیت اور تقوی پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ ایمانی صفات ہیں جو ان کو اعمال کی طرف لے جائے گا، اعمال پر ڈالے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے راستے میں دعوت کی محنت کے ذریعہ ایمان کی حقیقت کو اپنے اندر اتارنا ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس دعوت والی محنت کے ذریعہ مجاہدے اور قربانی سے ایمان کی حقیقت کو اپنے اندر اتارا تھا۔ ساری دنیا کی، کائنات کی کوئی قیمت ان کی آنکھوں سامنے نہیں، کوئی وزن ان کے سامنے نہیں تھا۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گیا تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور اللہ ما سوا اللہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کے سوا، اللہ کے غیر، چاہے وہ چیونٹی ہو، چاہے وہ ایک مکھی اور مچھر ہو، چاہے وہ بڑے حکومت کے مالک ہو، چاہے بڑے بادشاہ ہو، چاہے بڑے مالدار ہو، جو بھی ہو، اللہ کے غیر ہیں یہ سارے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ جب یہ یقین دل میں پیوست ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، جم جاتا ہے، تو پھر ان کے اعضاء و جوارح سے اچھے اعمال ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اعضاء و جوارح جو ہے وہ دل کے ماتحت ہے، دل میں جو ارادہ، دل میں جو نیت ہوتا ہے،
وسیع کا ظہور اعضاء و جوارح سے کے ذریعے سے ہوتا ہے. جیسا نیت ہوتا ہے اور جیسا جذبہ ہوتا ہے دل کے اندر، جیسا سوچ ہوتا ہے، اسی کے مطابق اعضاء و جوارح استعمال ہوتا ہے. اگر انسان کا سوچ اور ان کے اندر کا جذبہ اور ان کے اندر کا جو یقین یہ اگر صحیح ہوتا ہے تو پھر ان کے اعضاء و جوارح سے نکلنے والے سارے اعمال صحیح ہوتے ہیں. اور جب اعضاء و جوارح سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس اعمال پر اچھے احوال ظاہر فرماتے ہیں. معراج کی رات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے سیر کر رہے تھے تو دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گیا اور ایک دروازے سے کوئی چیز اوپر کو اٹھ گیا اور دوسرے دروازے سے کوئی چیز نیچے اتر گیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، بھائی یہ کیا ہے جو اوپر کو اٹھا ہے اور نیچے کو اتر گیا؟ تو فرمایا یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں جو اوپر کو اٹھے ہیں اور اسی اعمال پر احوال کا فیصلہ نیچے اتر گئے ہیں. یہ اس لیے فرماتے ہیں کہ تم اپنے بادشاہوں کو گالی مت دو، بلکہ تمہارا یہ سوچ ہونا چاہیے کہ اعمالکم اموالکم، کہ تمہارا اعمال تمہارا بادشاہ ہے. تم جیسا عمل کرو گے تمہارے عمل کے مطابق اللہ تمہارے لیے ایسے بادشاہ مقرر فرمائیں گے. ایک اور بھی لے دو ایسے حاکم اللہ تعالیٰ تم کو عطا فرمائیں گے. تم اگر 3-4 بھی لگ سکتے ہیں اعمال کے اچھے اعمال والے بنو گے اور اچھے اعمال حاصل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو کر اچھے احوال بھیجیں گے اور اچھے لوگوں کو تمہارے سرپرست بنائیں گے. ابھی صبر کرو تھوڑا جھاڑی جو دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا بھی ہے، اللہم ول علینا خیارنا ولا تول علینا شرارنا، زیادہ چارج کا کہ ہم میں سے اچھے لوگوں کو، بہتر لوگوں کو اللہ ہمارے حاکم بنا دے، ولی بنا دے، اور ایسے لوگوں کو ہمارے پر حاکم نہ بنائیے جو ہم میں بدترین ہیں. تو یہ حاکم کا اچھا ہونا برا ہونا یہ ہمارے اعمال پر ہے. اگر ہمارا اعمال اچھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا حاکم بنائے بھیجیں گے، اچھے بادشاہ ہمارے لیے بھیجیں گے. اور اگر ہمارا اعمال برا ہے، ہمارا اعمال صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہم پر شریر قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسلط فرمائیں گے جو ہمارے بڑوں کی اور چھوٹوں کی لحاظ نہیں کریں گے، نہ بڑوں کی اکرام کرے گا نہ چھوٹوں پر رحم کرے گا، شفقت کرے گا. اس لیے فرماتے ہیں کہ تم بادشاہوں کو گالیاں مت دو، اپنے اعمال کو صحیح کرو. جب تمہارا اعمال صحیح ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اچھے بادشاہ اور اچھے حاکم تمہارے لیے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. تو جیسا اعمال ہوگا اعمال کے حساب سے احوال آئے گا. اگر کوئی یہ چاہے کہ احوال اچھے ہو جائے تو وہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا اعمال کو اچھے بنائے. اور یہ محنت جو تبلیغ کے نام سے، دعوت و تبلیغ کے نام سے چل رہی ہے، یہ اس لیے ہے تاکہ سارے دنیا کے ایمان والے مسلمان اپنے اعمال کو صحیح کریں، اپنے اعمال کو صحیح کرنے کے پیچھے لگے، اپنے ایمان کو بنانے کے پیچھے لگے. اس لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور موت کے بعد آنے والی
زندگی کے لیے تیاری کریں. وہ سارے اعمال اختیار کریں جو موت کے بعد کام آنے والے ہیں. وہ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں. اللہ تعالیٰ میرے محترم دوست بزرگوں ہمیں یہاں لایا ہے. ہم آئے نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں لائے ہیں یہاں. یہ بات ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جائے کہ زندگی اسباب سے بنتی نہیں ہے، زندگی اعمال سے بنتی ہے. اور عقل مندی یہ ہے کہ اعمال والی زندگی، اچھے اعمال والی زندگی اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی راحت ہے، سکون ہے، اور محبت اور آپس کی جوڑ اور آپس کی میرے بھائی اچھے برتاؤ، یہ سارے ایمان کی بنیاد پر ہوگا. اندر کی ایمان اگر حقیقت کے ساتھ ایمان اندر میں اتر جاوے تو انشاءاللہ ایمان ہمیں اعمال صالحہ کی طرف راہبری کرے گا. اور جب اعمال صالحہ ہماری زندگیوں میں آئے گا تو اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر اچھے احوال بھیجیں گے، اچھے احوال بھیجیں گے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اس کی محنت کرتے تھے کہ اعمال اچھے ہو جائیں. احوال اعمال کتابیں ہیں اور اعمال ایمان کتابیں ہیں. ایمان حقیقت کے ساتھ اترے گے تو انشاءاللہ اعضاء و جوارح سے اچھے اعمال کا ظہور ہوگا. اور جب اچھے اعمال کا ظہور ہوگا اعضاء و جوارح سے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان اعمال پر اچھے احوال کا فیصلہ فرمائیں گے، اچھے احوال کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے. مال سے، ملک سے اور چیزوں سے زندگی بنتا نہیں ہے. زندگی بنتا ہے اعمال سے، ایمان سے. اس بات کو دل میں اتارنے کے لیے محنت ہے اور ساری دنیا کے سامنے اس کی دعوت دینا ہے کہ دنیا والوں، مال اور اسباب میں، چیزوں میں کامیابی نہیں ہے، کامیابی اعمال صالحہ میں ہے، ایمان میں ہے. اور ایمان بناؤ اور اچھے اعمال بناؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے احوال کو صحیح فرما دیں گے اور تمہارے پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور تمہاری مشکلات کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے اور تمہاری رکاوٹوں کو اللہ دور فرما دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسائل کے حل کے لیے صحابہ کرام کو عمل کی طرف متوجہ کیا. عمل سے اپنے سارے مسائل کا حل کراؤ. عمل کے ذریعہ حضور نے صحابہ کو تعلیم دی ہے کہ جو بھی کوئی مسئلہ تمہارے سامنے آوے تو اس کو عمل کے ذریعہ حل کراؤ. صلاۃ الحاجت سکھائے صحابہ کو، اعمال سکھائے صحابہ کو. صحابہ نے اعمال کے ذریعے اپنے سارے احوال کو درست کیے، اللہ تعالیٰ سے سارے اعمال کی صحیح کروائے. تو اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر ایمان کی حقیقت کو اپنے اندر اتارنا ہے تو پھر زندگی بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. کہ انسان کا جب بھی کوئی حاجت اور کوئی پریشانی، کوئی مشکل بات سامنے آوے، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاوے اور اللہ سے اس کے حل مانگے اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو حل فرما دے. یہ سب سے آسان طریقہ ہے.
اور باقی جتنے ہیں طریقے دنیا میں رواج ہے یہ سارے کٹھن ہیں، مشکل ہیں، اور وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم جس کی تعلیم دی ہے وہ بہت آسان ہے کہ ایک آدمی وضو کرے اور 2 رکعت نماز کی پڑھے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرا یہ حاجت ہے، اپنی فضل سے میری حاجت کو پورا فرما دے، مشکل کو دور فرما دے، رکاوٹ کو دور فرما دے. تو یہ بہت آسان ہے، یہ ایک غریب سے غریب آدمی بھی کر سکتا ہے، ایک نادر سے نادر آدمی بھی کر سکتا ہے، ایک کمزور سے کمزور آدمی بھی کر سکتا ہے. بہت بڑا عالم ہونے کی بھی کوئی شرط نہیں ہے، بہت بڑا محدث اور بہت بڑا سمجھدار ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک غریب جو گاؤں میں رہتے ہیں، کسان جو گاؤں میں رہتے ہیں، شہر سے ان کا تعلق نہیں ہے، شہری زندگی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، امی آدمی ہیں، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، وہ بھی براہ راست اللہ سے اپنے تعلق قائم کر سکتا ہے اور اللہ سے مانگ سکتا ہے اور اللہ سے اپنی مسئلہ حل کروا سکتا ہے. یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے. دنیا کے بادشاہوں سے اگر کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہے. دنیا کے بڑے بڑے افسروں سے اگر آپ کوئی مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں تو بڑا مشکل کام ہے. اس کے پیچھے آپ کو بہت تھکنا پڑے گا اور بہت کچھ خرچہ کرنا پڑے گا. اور اگر اللہ سے آپ کوئی چیز کروانا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے. وضو کر لو، وضو کر کے اپنا 2 رکعت کی نماز کے پڑھ لو اور اللہ کی حمد و ثنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لو اور پھر اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھو، فوراً اللہ تعالیٰ تمہارے حاجت پورا فرما دیں گے. اس کے لیے تمہیں نہ کسی کے در پر جا کر گھنٹوں پڑے رہنا پڑے گا، نہ کسی کی خوشامد کرنا پڑے گا، نہ کسی کے پیچھے پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، کچھ نہیں. ایک غریب سے غریب آدمی بھی کر سکتا ہے کہ 2 رکعت نماز کی وضو کر کے 2 رکعت سنت کے طریقے پر وضو کر کے 2 رکعت نماز کی پڑھ کر اللہ سے مانگے، جس کو صلاۃ الحاجت کہتے ہیں. یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے. دین بہت آسان ہے، دین یسر، دین بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آسان زندگی ہمیں دی ہے، دین، کہ چلو دنیا کے جس حصے میں بھی تم رہو دین کے ساتھ رہو، دیندار بن کر رہو، دینی زندگی کے ساتھ رہو، تو جہاں بھی رہو گے خدا کی مدد پاؤ گے اور خدا کی نصرت تمہیں ملے گا. اس کے لیے کوئی کٹھن کوئی شرط نہیں ہے کہ اتنا پیسہ لگے گا اور اس آدمی کو اتنا بڑا علم والا ہونا ہوگا اور بڑے مرتبہ والا ہونا ہوگا. یہ کوئی شرط نہیں ہے. جو بھی انسان مومن، مرد مومن، ہر مومن کا اللہ تعالیٰ سے ایمان کی وجہ سے تعلق ہے، رابطہ ہے، تو اللہ سے مانگے گا، اللہ سے لے گا. یہ آسان راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہمارے لیے اتارا ہے. نبی کے ذریعے ہر زمانے کے انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین کو اتارا کہ دینی زندگی آسان زندگی ہے اور بہت آسان زندگی ہے کہ اللہ کے خزانے سے براہ راست لینے کا ایک راستہ ہے یہ دین.
کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے خزانے سے وہ براہ راست مستفید ہوئے اور فائدہ اٹھاوے تو دین ہے وہی راستہ کہ آدمی دینداری کے ساتھ زندگی گزارے، تو وہ براہ راست اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے، وہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے خزانے سے فائدہ اٹھائے گا، اور اللہ کے خزانے میں ہر چیز موجود ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے خزانے میں ہر چیز ہے، ہر چیز موجود ہے۔ بس اگر دینی زندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاوے، دینی زندگی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاوے تو اللہ کے خزانے سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا آسان راستہ ان کو مل جائے گا، اور کسی وقت کی تعین کے بھی شرط نہیں ہے اللہ کے خزانے سے لینے کے لیے۔ جس وقت بھی انسان چاہے وہ اللہ کے خزانے سے لے سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر آدمی چلتے چلتے دل بدل دعا مانگتے رہے اور چلتے رہے راستے میں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے خزانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ چلتے چلتے بھی اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دین اتنا آسان ہے کہ ایک آدمی راستہ پر چل رہا ہے، اپنے منزل کی طرف جا رہا ہے، اور اپنے دل میں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میں پریشان حال ہوں، میری پریشانی دور فرما دے، میں حاجت مند ہوں، میری حاجت پوری فرما دے، میں سائل ہوں، اے اللہ میرے سوال پورا فرما دے۔ تو یہ آدمی چلتے چلتے اللہ کے خزانے سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، چلتے چلتے راستہ چلتے چلتے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھے، اور وضو کا بھی شرط نہیں ہے کہ باوضو ہو اور وضو کرے، اور اگر بے وضو بھی ہو چلتے چلتے وہ اپنے دل کی رخ کو اللہ کی طرف کر دے، اور دل بدل اللہ سے مانگتے رہے کہ اللہ میں پریشان حال ہوں، میری پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ میں حاجت مند ہوں، میری حاجت پوری فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حاجتوں کو پوری فرما دیں گے، اور ان کی مشکلات کو آسان فرما دیں گے۔ دین ہے وہ راستہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، پھر یہ انسان جہاں بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی خزانے سے فائدہ اٹھانا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ بس میرے بھائی اور بزرگوں، اس کی جو ہے دعوت ہے شاید دنیا کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا ہے، اور دین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ دین کے ذریعہ ہم اللہ سے اپنا تعلق قائم کر سکتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر کے اللہ کے خزانے سے ہر وقت فائدہ مند ہونے کا یہ ایک راستہ ہے۔ اس کی ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ اے لوگوں، دین پر چلو اور دین کو سیکھو، دین پر چلو اور دین کو ساری دنیا میں زندہ کرنے کی
محنت کرو. دین کو سیکھنا، دین پر چلنا، دین پھیلانا، یہ ذمہ داری ہے اس امت کی. ہر فرد مسلم دین کو سیکھے اور ساتھ ساتھ دین پر چلے اور اوروں کو دین کی طرف بلائے. یہ ذمہ داری ہے اس امت کی. اب پوری دنیا میں چل پھر کر اس کی دعوت دینا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے اور اس کے لیے جو ہے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے. یہ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر یہ نبوت والا کام جو دعوت اللہ ہے، یہ ذمہ داری اس امت پر ڈالی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو، تم ظاہر کیے گئے ہو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے. اور فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے. میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، اور یہ میرا بھی راستہ ہے اور جو میرا اتباع کرنے والا ہے اور مجھ پر ایمان لانے والے ہیں ان کے بھی یہ راستہ ہے. ہم سارے کے سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ہیں اور حضور پر ایمان لائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. اس وجہ سے یہ ذمہ داری اس امت کی بھی ہے ختم نبوت کی بنا پر کہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کر کے بھیجا ہے. ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام نبیوں کا آخر ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور قیامت تک امت آتے رہیں گے تو ان کی ہدایت کا کیا صورت ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں لوگوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی نہ آئے تو قیامت تک آنے والی امت گمراہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کام کی ذمہ داری، یہ دعوت والی محنت کی ذمہ داری کو اس امت پر ڈالی ہے کہ یہ امت اس کام کو لے کر چلیں گے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دعوت والی محنت کو لے کر پوری دنیا میں پھیل جاویں، پوری دنیا میں جاویں اور پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف اور آخرت کی طرف بلاویں. کہ لوگوں اللہ کو مان کر اور اللہ کی مان کر زندگی گزارو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اگر دنیا کے دھوکے میں آ کر تم نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے مرضی کے خلاف زندگی گزاری ہو تو تم دھوکے میں پڑے ہوئے ہو. موت کے بعد یہ دھوکہ تمہارا کھل جائے گا اور تمہیں حسرت اور افسوس کا سامنا ہونا ہوگا کہ ہے ہم نے کیا کیا ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قبول فرماوے. ہم یہاں آئے ہوئے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں لایا ہے تاکہ ہم جو ہے یہ ذمہ داری کو سمجھیں اور پوری امت کو اس ذمہ داری پر لانے کی کوشش کریں. پوری دنیا میں ہم چل پھر کر اس کی دعوت دیں اور ایک ایک ایمان والے کو اس محنت پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو
زندگی دیا ہے اور یہ جو استعداد اور صلاحیتیں ہم میں اللہ تعالیٰ رکھی ہے اس کو اس کام میں لگانا ہے۔ صحابہ نے اپنی ساری صلاحیتوں کو دعوت کی محنت پر لگا دی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ صحابہ پوری دنیا میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، پوری دنیا کے انسانوں کے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ صحابہ اگر محنت نہیں کرتے، قربانی نہیں دیتے اور اپنے گھر بار کو نہیں چھوڑتے اور اپنے سارے چیزوں کو دنیاوی تمام کاموں کو نہیں چھوڑتے تو ہم تک دین کیسے پہنچتے؟ پوری دنیا میں دین کیسے پھیلتے؟ وہ تو صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے اس محنت کے لے کر، پوری دنیا میں پھیل گئے۔ کتنے صحابہ مکہ اور مدینہ میں مدفون ہیں؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں 15-20 ہزار 25 ہزار صحابہ مدینہ اور مکہ میں مدفون ہیں۔ اکثر صحابہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی قبریں اردن میں اور مختلف ملکوں میں، یہاں تک کہ افریقہ یورپ کے ملکوں میں بھی صحابہ کا قبر ملتا ہے کہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے۔ ان کی قربانی اور مجاہدوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اس دین کی طرف دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو اب ہم محنت کریں گے، ہم قربانی دیں گے، ہم پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ساری دنیا کے کونے کونے میں جا کر لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول اور آخرت کی طرف بلائیں گے۔ اس کے لیے جان و مال کی قربانی دیں گے نوابی طریقے پر، تو پھر اللہ تعالی ہماری محنت کو، قربانی کو اور ان مجاہدوں کا ذریعہ فرما کر ہمارے بعد کے آنے والے نسلوں تک اللہ تعالی دین کے پہنچنے کا شکل قائم فرمائیں گے۔ ہمارے بعد کے آنے والے نسلوں کو دین ملے گا، جس طرح صحابہ کی قربانی پر ان کے بعد آنے والے نسلوں کو دین ملا ہے، اسی طرح ہم قربانی دیں گے، محنت کریں گے تو ہمارے بعد آنے والے نسلوں کو دین ملے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو انشاءاللہ دین دنیا میں زندہ ہوتا رہے گا اور دینی زندگی عام ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اس کی نیت اور ارادہ اپنے اندر رکھیں کہ ہمیں تو پوری دنیا میں جانا ہے اور پوری دنیا میں چل پھر کر اور ساری دنیا کے لوگوں کو اس دین کی طرف لانا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اس کے لیے بھیجے گئے دنیا میں، ہم اس کے لیے نہیں بھیجے گئے ہم بڑے کارخانے والے بنیں گے، بڑے تاجر بنیں گے اور بڑے زمیندار بنیں گے اور بڑے حکومت والے بنیں گے۔ اس کے لیے ہم نہیں آئے دنیا میں، بلکہ ہم تو اس کے لیے آئے ہیں کہ ساری دنیا میں ایسے محنت کریں گے کہ اس دنیا کے رہنے والے ہر انسان دیندار بن جائے، اللہ والے بن جائے اور اللہ سے لینے والے بن جائے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے والا بن جائے۔ صحابہ کرام کا اللہ سے تعلق اتنا گہری تھی کہ عجیب ہے۔ ایک جگہ صحابہ کرام کی جماعت جا رہی تھی تو بارش آ گئی، تو ایک صحابی نے فوراً دعا کیا کہ اللہ مجھے اس بارش سے آپ حفاظت فرمائیں۔ اس نے دعا کی۔ جب قافلہ سامنے آیا تو دیکھا کہ سب کا کپڑا بھیگا ہوا ہے سوائے ایک آدمی کے۔ تو ان سے پوچھا کہ بھائی تمہارا کپڑا بھیگا نہیں ہے، کیا ہے، سوکھا ہے سارا؟ تو اس نے کہا کہ جب بارش شروع ہوئی فوراً میں نے اللہ سے دعا کی
کہ اللہ مجھے اس بارش سے حفاظت فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائے۔ یہ تعلق معاملہ ایسا چیز ہے کہ آدمی جہاں بھی ہو اور جس وقت بھی اپنی حاجت کو اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ فوراً اس کی حاجت کو پوری فرما دیں گے۔ یہ تعلق معاملہ صحابہ کا ہر فرد کا اللہ کے ساتھ تھا۔ ہماری اس محنت کا مقصد یہ ہے کہ پورے دنیا میں بسنے والے ہر انسان، مرد ہو یا عورت، ان کا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق قائم ہو جاوے کہ جہاں بھی ہو اپنی ساری حاجتیں، اپنی ساری چاہتیں اللہ تعالیٰ سے پوری کریں، اپنے سارے مطالبات جو ہیں وہ سارے اللہ سے پورا کریں کہ اللہ ہماری اس چاہت کو پورا فرما دے۔ اس کے لیے آسان محنت یہ ہے کہ دینی زندگی ہم میں عام ہو جاوے۔ دینی زندگی کا عام رواج ہو جاوے۔ ہر مسلمان کا چلنا پھرنا، ہر مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، اور ان کا لباس پوشاک، اور ان کا جو ہے کھانا پینا اور سونا جاگنا، سب شریعت اور سنت کے مطابق ہو اور اس کا عام رواج ہو۔ جیسا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں عام رواج تھا دینداری کا، کہ باہر سے آدمی آتا ہے مدینے کے بازار میں تو دیکھتا ہے کہ بازار خالی ہے، کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پوچھا بھائی یہاں کے لوگ کہاں گئے، یہ سارے تاجر لوگ کہاں گئے؟ تو بتایا کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے، وہ نماز میں گئے، وہ نماز پڑھنے گئے ہیں۔ یعنی جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پورا بازار خالی ہو جاتا ہے، سب مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی دکان میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے عام رواج۔ جہاں بھی مسلمان جہاں بھی بستے ہیں وہاں باہر کا کوئی آدمی غیر مسلم آتا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلم علاقہ ہے، یہ مسلم سماج ہے۔ یہاں کے دیکھو سب کے پوشاک اور چلنا پھرنا اور ان کی معاشرتی زندگی دیکھو، ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے مسلمان ہیں۔ لیکن آج پوری دنیا میں آپ کو کوئی ایسا ملک نہیں ملے گا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا ملک جو پوری دنیا میں سب سے بڑا مسلمان ملک تعداد کے اعتبار سے اور جو ہے جس اعتبار سے بھی ہو کہ جو بڑا ملک کہا جاتا ہے مسلمانوں کا، ایسا ملک بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ وہاں بھی کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں یہ ہے کہ جب اذان ہو جاتا ہے تو سارے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف چلے آتے ہیں۔ کوئی بازار میں اور گاؤں میں راستوں میں کوئی نہیں، سڑکوں میں کوئی نہیں رہتا ہے، سب نماز کی طرف مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسا ملک آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا، ایک گاؤں بھی نہیں ملے گا، مسلمانوں کے ملک میں بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے غیروں کے لیے اسلام کا سمجھنا مشکل ہو گیا ہے، اور صحابہ کے دور میں عام رواج تھا دینی زندگی کا عام رواج تھا، اس لیے غیروں کے لیے بھی دین کا سمجھنا، اسلام کا سمجھنا آسان تھا۔ اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے۔ صحابہ کرام لوگوں کو جو دعوت دیتے تھے یہ کہہ کر دعوت دیتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ۔
ہم جیسے آدمی ہیں ہماری طرح ہو جاؤ, ہماری زندگی دیکھو, ہماری رہن سہن دیکھو, ہم مسلمان ہیں. تو میرے بھائی اور بزرگوں, ایک دینی عام رواج ہو جائے دینی زندگی کا پوری دنیا میں. یہ ہے مقصد ہے دعوت و تبلیغ کی محنت کا, کہ پوری دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے. اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پورا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے, یہ ہمارے محنت کا مقصد ہے. اس کے لیے دوست بزرگوں, پوری دنیا کو محنت کے میدان بنا کر پوری دنیا میں ہمیں جانا ہے. اس کی نیت کریں اور اس کے ارادے کریں کہ ہمیں پوری دنیا میں جانا ہے اور دین کو لے کر جانا ہے. اس کے لیے جان کی, مال کی, جو بھی قربانی دینی پڑے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے فرمائیں کون کون تیار ہے بھائی پوری دنیا میں جانے کے لیے؟ پوری دنیا میں جانا ہے, پوری دنیا میں جانا ہے, پورا دین زندہ ہو جائے, تمام انسان ہدایت پر آ جائے, پوری دنیا میں اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے. جو ملک میں جانے والے ہیں ماشاء اللہ, آپ جماعتیں بنا کے لے کے آئے ہیں, دکھائیں جی ماشاء اللہ کون کون شہر سے, کہاں کہاں سے, پوری کتنی